اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جنہیں مختلف قوموں کی اصلاح اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا، مگر زیادہ تر قوموں نے نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ انبیاء کرام کے صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم پہلے انسان اور پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ انہیں جنت میں رکھا گیا جہاں شیطان نے انہیں اور حضرت حوا کو بہکایا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت عطا کی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی اور نیکی کا راستہ دکھایا۔ انہیں تمام انسانوں کا جدی امجد باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس کو اللہ نے علم، حکمت اور تحریر کا فن عطا کیا۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے سلائی کا فن سکھایا اور تحریری شکل میں علم کو محفوظ کرنے کی ابتدا کی۔ وہ انتہائی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا اور بعض روایات کے مطابق وہ آسمانوں پر زندہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کو 950 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ آخرکار اللہ نے ایک زبردست طوفان بھیجا جس میں تمام نافرمان لوگ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح اور ان کے چند پیروکار ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر محفوظ رہے۔ انہیں شیخ الانبیاء یعنی انبیاء کا بزرگ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو اپنی طاقت، شان و شوکت اور سرکشی کے لیے مشہور تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر وہ نافرمان رہے۔ اللہ نے ان پر ایک زبردست آندھی کا عذاب بھیجا جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت ہود اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کو قوم ساموڈ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو اپنی تعمیرات اور چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے گھروں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا، ایک اونٹنی جو چٹان سے نکلی، مگر قوم ساموڈ نے اس معجزے کا انکار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے ایک زبردست زلزلے کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم دیا، مگر اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا عظیم امتحان دیا، جو آج بھی قربانی کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط کو صدوم اور عمورہ کی بگڑی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی اور کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کی بستی کو الٹ دیا۔ حضرت لوط اور ان کے چند مخلص پیروکار بچ نکلے، مگر ان کی بیوی نافرمانوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جنہیں بچپن میں اللہ کے حکم پر مکہ میں چھوڑا گیا۔ اللہ نے ان کے لیے زمزم کا معجزہ ظاہر کیا جو آج بھی جاری ہے۔ وہ بہت صابر اور فرمانبردار تھے اور قربانی کے لیے اپنے والد کی فرمانبرداری کی۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور ان کی نسل میں حضرت محمد پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، جو بنی اسرائیل کے جدی امجد بنے۔ وہ بہت بردبار، نیک اور پرہیزگار تھے۔ اللہ نے ان کی نسل میں کئی نبی بھیجے، جن میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔
حضرت یعقوب کو اسرائیل کو بھی کہا جاتا ہے اور ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سربراہ بنے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور عظیم صبر و استقامت کے حامل تھے۔ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف گم ہو گئے تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ان کا بیٹا واپس عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا اور ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری رہی۔ انہیں ان کے بھائیوں نے حسد میں کنویں میں ڈال دیا، مگر اللہ نے انہیں مصر کے بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا۔ انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور مصر میں قحط کے دوران دانشمندی سے حکومت کی۔ ان کی کہانی قرآن میں سب سے خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب کو قوم مدین کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی قوم ماپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور بدمالیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب نے انہیں ایمان اور انصاف کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان پر ایک زبردست زلزلہ اور آگ کا عذاب نازل کیا جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب صبر و استقامت کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بے پناہ مال، اولادہ اور صحت عطا کی، مگر آزمائش کے طور پر وہ سب چھین لیا۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں صحت، مال اور اولادہ دوبارہ عطا فرمائی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل ایک نیک اور عادل نبی تھے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں بہت آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بارے میں قرآن میں کم ذکر آیا ہے، مگر انہیں اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کی نبوت کا انکار کیا، جس پر اللہ نے اس پر مختلف عذاب نازل کیے۔ آخر میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بحیرہ احمر سے گزر گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی اور ان کے مددگار تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں اللہ کی تعلیمات پھیلانے میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ جب حضرت موسیٰ کو طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو حضرت ہارون نے قوم کی رہنمائی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس کو نینوا، موجودہ عراق کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر آزمائش میں ڈالا، جہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نجات دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ وہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے، مگر بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی۔ اللہ نے انہیں نافرمان قوم سے نجات دے کر بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت آسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آسیٰ حضرت الیاس کے جانشین تھے اور انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ وہ بہت نیک، صابر اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد کو اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ انہیں خوبصورت آواز عطا کی گئی جس سے وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے۔ اللہ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ دیا جس سے انہوں نے ہتھیار بنانا شروع کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور اللہ نے انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کیں۔ انہیں جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جنات اور ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں۔ انہوں نے حضرت بلقیس سبا کی ملکہ کو اسلام کی دعوت دی جو بعد میں ایمان لے آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نبی تھے
اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ انہوں نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی تو اللہ نے بڑھاپے میں انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ ابن زکریہ علیہ السلام۔ ابن زکریہ حضرت زکریہ کے بیٹے اور ایک نیک پرہیزگار اور عابد نبی تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا مگر ظالم حکمران نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ انہیں کئی معجزات عطا کیے گئے جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا اور مٹی کے پرندے کو زندہ کر دینا۔ بنی اسرائیل نے ان پر ایمان نہ لایا اور انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی اور 23 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید اب پر نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اپنے مکہ اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی ہاں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔